الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. دعوت ذی العشیرہ پر ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. آج میں نے تذکرہ کرنا ہے بائیکاٹ کا، اللہ کے رسول کے بائیکاٹ کا، جسے ہم اچھی اردو میں کہتے ہیں مقاطعہ. بائیکاٹ کا مطلب مثلا آپ کسی سے بائیکاٹ کریں کہ نہ ہم نے اس سے ملنا ہے، نہ اس سے بات کرنی ہے، اسے الگ تھلگ کر دینا، اسے چنوا دینا ایک جگہ، اس کو کہتے ہیں بائیکاٹ. اللہ کے رسول کا بائیکاٹ ہوا تھا اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ذی الحج کی شروع کی تاریخ ہے، 7واں سال ہے بعثت کا. اللہ کے رسول کو اعلان کیے ہوئے 7واں سال ہو گیا، اعلان نبوت کیے ہوئے. پہلے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول کو منیمائز کیا جائے. کفار نے کوشش کی کہ یہ تبلیغ نہ کریں، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام بار بار سامنے آ جاتے تھے. آخر کار انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. کیا نتیجہ نکالا؟ کہ بائیکاٹ کریں. کیسے بائیکاٹ کریں؟ ابو جہل کی خالہ تھی ام الجلاس. ایک معاہدہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اللہ کے رسول کا خاندان ہے. دیکھیں جب بھی بنی آئے گا نا، بنی یا بنو، اس کا مطلب ہے خاندان، ٹھیک ہے، قبیلہ نہیں. قبیلہ قریش ہے، خاندان کون سا ہے؟ بنی ہاشم. اب اس قبیلے کے اندر بہت سارے خاندان ہوں گے، ٹھیک ہے. ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی تھی یا بنی ہاشم، اور اسی میں سے رسول خدا تھے. بنی ہاشم کے ہاں رسول خدا تھے اور وہ جانتے تھے، ان کے بزرگ تھے حضرت ابو طالب، ان کا بھتیجے تھے، تو لہٰذا سب احترام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، بنو ہاشم اپنی 2 چیزوں میں مشہور تھے، ایک خوبصورتی میں اور ایک طاقت میں، بہت زیادہ بہادر تھے. لہٰذا یہ جتنے بھی اور خاندان تھے یا قبیلے تھے، جتنے بھی سردار تھے، سب اپنے اپنے خاندانوں یا قبیلوں کے سردار تھے. وہ اللہ کے رسول کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتے تھے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. کیوں؟ اس کی بڑی وجہ بنی ہاشم تھے. آپ نے سنا نا بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ 2 خاندانوں کا نام ہے. بنو ہاشم کے اگر اللہ کے رسول کو کچھ کہنا چاہتے تو کیا ہوتا؟ پورا کا پورا خاندان سامنے آ جاتا تھا، آپ کو کچھ نہیں کہنے دیتا تھا. یہ ان کے لیے مشکل بن گئی، لہٰذا انہوں نے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 80 سرداروں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ لکھوایا. معاہدے میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور پورا کا پورا بنی ہاشم مکے میں اگر رہے گا تو نہ اس کو کھانا پینا کوئی اس کو دے گا، نہ اس کے ساتھ تجارت کرے گا، نہ میل ملاپ کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ تعلق رکھے گا، نہ رشتہ رکھے گا، نہ کاروبار کرے گا کوئی بھی شخص. یعنی ایسا پلان تھا کہ جب اتنا تنگ کریں گے تو آخرکار کیا کریں گے؟ یہ محمد ہمیں دے دیں گے اور پھر ہم محمد کو آنے ہاتھوں لیں گے، مار دیں گے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بنو ہاشم دے دے. جب انہوں نے معاہدہ کیا، 80 افراد نے سائن کیے اور اس دستاویز کو ابو جہل نے اپنی خالہ ام الجلاس کے پاس رکھ دیا کہ اس کو سنبھال لو. اب یہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ ہوا ان کا رہنا 2 گھر ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ وہاں سے چل پڑے جناب خدیجہ سمیت، چل کر مکے سے دور ایک گھاٹی میں گئے، جس کو کہتے ہیں گھاٹی، یعنی پہاڑوں کے گرد ایک کھائی جیسی جگہ. اس کو کہتے تھے شیب ابی طالب. اس شیب ابی طالب میں ذی الحج کے شروع کی تاریخوں سے لے کر 7ویں بعثت کے 7ویں سال بعد سے لے کر 10 سال تک، یعنی 3 سال کا عرصہ ادھر گزارا. کیسے کہ یہاں پر نہ آپ کو کوئی کھانا دیتا تھا، نہ کوئی تجارت کرتا تھا، بھوکے رہتے تھے. پہلے جتنا بھی کھانا تھا شروع کے سالوں میں، جناب خدیجہ کا مال کتنا زیادہ تھا؟ پورے عرب میں ایسا مال کسی کا نہیں تھا. وہ سارا کہاں گیا؟
وہ شیب ابی طالب میں گیا. اس وقت یہ پروپیگنڈا تھا کہ اگر فار ایگزامپل روپے کا حساب لگاؤ، درہم کا نہیں، اگر کھانا 10 درہم یعنی 10 روپے کا ملتا تھا تو ان کو وہ 50 روپے کا دیتے تھے. 2 3 4 گنا فائدہ لے کر کہ اگر خریدنا ہے تو خریدو. اب جناب خدیجہ کے پاس جتنا بھی دولت تھی وہ اس طریقے سے کھانا تو کھانا تھا، پورا کرنے میں لگتی گئی. روایت ہے کہ 8 اونٹوں میں صرف ان کے خزانے کی چابیاں آتی تھی جناب خدیجہ کے. اتنی تو ان کا خزانہ تھا، سارا کا سارا کدھر لگ گیا؟ ادھر بیک آؤٹ کیا ہوا تھا، سارا مال لگا رہی تھی سارے مسلمانوں کے شیب ابی طالب کے اندر. کون؟ جناب خدیجہ. اتنا ہی مالدار اور سارا مال ادھر لگ گیا. باوجود اس کے کیا ہوا؟ کبھی کبھار کیا ہوتا تھا، ہشام بن عمر یا ابوالعاص یا ایک اور نام آتا ہے حکیم بن حزام، یہ 3 افراد ایسے تھے کبھی کبھار یہ اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اس طرف اس کو بھگا دیتے تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کے دل میں درد تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا. لیکن ایک موقع یہ آ گیا کہ وہ بھوکے ہونے لگ گئے. بچے رات کو روتے لیکن کفار کے دل پہ کوئی اثر نہ کرتا، یہاں تک کہ وہ درختوں کے پتے ابال کے کھانے لگ گئے، گھاس ابال کے کھانے لگ گئے. ان کو مجبور کیا گیا کہ محمد دے دے، لیکن ان بنو ہاشم نے محمد نہیں دیا. اب اندازہ کریں اللہ کے رسول کی اس طرح حفاظت کرنے والے خاندان کا نام ہے بنی ہاشم. تو یہ آج ہر مسلمان، ہر مورخ، ہر لکھنے اور پڑھنے والے پہ کیا یہ بات اس پر واجب نہیں ہو جاتی کہ وہ بنی ہاشم کی توصیف اور ثنا کرے؟ کسی اور خاندان کو آگے لانے کے بجائے جس کا حق بنتا ہے، جس نے رسول کے لیے قربانیاں دیں. عاشق رسول سے آج میرا سوال ہے، کدھر ہے تمہاری زبانوں اور محفلوں میں بنی ہاشم کے چرچے ہیں کیا؟ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو ثابت کرے کہ کس نے رسول کی جان کی حفاظت کی 3 سال تک. کیسے حفاظت کی؟ ابو طالب ہر روز ہاشمی کسی جوان کو آپ کے بستر پر سلاتے اور اکثر و بیشتر علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو سب کے سامنے کہتے جاؤ رسول اللہ کو کہ سو جاؤ، اس ڈر سے کہ کوئی جاسوس نہ ہو. درمیانی رات میں رسول خدا کو جگاتے، اپنے کسی بیٹے یا بھتیجے کو سلاتے وہاں پر کہ اگر رسول پر حملہ ہوا ساری رات یہ بنی ہاشم اس بھوک کے عالم میں پہرا دیتے کہ محمد پر کوئی حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ برداشت کر رہے تھے رسول اللہ کی وجہ سے، اور وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 3 کافر ہی تو صرف کافر نہیں تھے نا، ہشام بن عمر، ابوالعاص یا حکیم بن حزام، اس کے علاوہ بھی بہت امیر لوگ وہاں رہتے تھے. کبھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کسی نے کچھ بھیجا ہو اس شیب ابی طالب میں، کبھی تاریخ میں نہیں ملتا. ان 3 سالوں کہاں ہے بلند بان دعوے؟ کیوں میں بنی ہاشم کے علاوہ کسی کی توصیف کروں کہ جس نے اللہ کے رسول کا مشکل میں ساتھ دیا ہو؟ حقیقت میں تو وہی سچے ساتھی ہیں اللہ کے رسول کے. بس اتنا کرنا تھا کہ 3 سال جب گزر گئے تو کیا ہوا؟ دل پہ پتھر پڑ گیا، تکلیف ہوئی. عمر بن حشام نے کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ بہت غلط ہو رہا ہے. وہ گیا اور زہیر ابن عبداللہ المخزومی کے پاس گیا. کہا زہیر تجھے پتا ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کیوں حشام کیا ہوا ہے؟ کہا تیری والدہ کا نام ہے عاتقہ جو عبد المطلب کی بیٹی ہے، جو عبد المطلب کی بیٹی ہے. تیری والدہ محمد عبداللہ کے یتیم کی پھوپھی ہوتی ہیں، اس کے وہ اور اس کے خاندان اور پورے بنو ہاشم کے بچے بھوکے ہیں اور تو یہاں مزے سے کھانے کھا رہا ہے. زہیر بن عبداللہ مخزومی نے کہا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرا دل بھی دھڑکتا ہے.
تو بولا چلو پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. کہا ہم دو ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. پھر اس نے مشورہ دیا زہیر بن عبداللہ نے. اس نے کہا عدی بن حاتم کا جو ہے نا، عدی بن حاتم بھی مجھے اسی نظر پہ لگتا ہے. گئے اس کے پاس. عدی نے کہا ٹھیک ہے، گرم جوشی سے استقبال کیا. اور اس طرح کرتے ہوئے 5 افراد اکٹھے ہوئے. اور یہ 5 افراد سرداران قریش کے پاس گئے، جس میں ابو جہل بھی موجود تھا ان سرداروں میں. اور کہا کہ اس بائیکاٹ کو، اس مقاطعے کو ختم کرو، اور برداشت نہیں ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل نے کہا نہیں، یہ سراسر معاہدے کے خلاف ورزی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. ابھی قریب تھا کہ ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ آتے اور لڑنا شروع کر دیتے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب چلتے ہوئے نظر آئے. ابو جہل نے سب کو روکا، اس کا دل خوش ہو گیا. اس نے کہا آخر ہار مان لی ہے، ابو طالب آ رہے ہیں، یعنی آپ وہ تھک چکے ہیں اور محمد کو ہمارے حوالے کریں گے. ابو طالب اندر داخل ہوئے اور کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کے تم بھی شاہد اور گواہ ہو. میرا بھتیجا محمد کہہ رہا ہے وہ جو معاہدہ تمہارے پاس رکھا ہے اس معاہدے کو اٹھاؤ، کہ اللہ کے حکم سے اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا اور اس پر اللہ کے نام کے سوا کوئی نام نہیں بچا. اتنا سننا تھا کہ سب خاموش ہوئے. پھر حضرت ابو طالب بولے، کہا اگر یہ بات سچی ہو تو تم اس بائیکاٹ کو ختم کرو گے، اس مقاطعے کو ختم کرو گے، اور اگر یہ بات جھوٹی ہو تو تم محمد کو سے لے لینا اور قتل کر دینا. کیا تمہیں یہ معاہدہ منظور ہے؟ اب تو ایک کھلی دلیل تھی. ہشام بن عمر، حکیم بن حزام پہلے ہی یہ چاہتے تھے، عدی بھی یہ چاہتا تھا، زہیر بن عبداللہ مخزومی بھی چاہتا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمیں منظور ہے. ابو جہل نے تھوڑی سی تذبذب کیا تو انہوں نے زور دیا کہ نہیں، لے کر آؤ معاہدہ، لے کر آؤ. یہ اپنی خالہ ام جلاس کے پاس پہنچا. اب جب معاہدہ لے کر آیا تو پورا کا پورے معاہدے کو دیمک چاٹ چکی تھی، سوائے بسمک اللہم. صرف یہ لفظ باقی تھا، باقی سب چیز کو، اس دستاویز کو دیمک چاٹ چکی تھی. ابو جہل پھر بھی اڑ گیا. اس نے کہا نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، یہ معاہدہ ہوا ہے لہذا معاہدہ قائم رہے گا. اتنے میں اتنا جھگڑا ہوا کہ ہشام بن عمر آگے بڑھا اور اس نے معاہدہ ہی پھاڑ دیا. اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، پہلے سے یہ طے ہوا لہذا یہ معاہدہ ختم. کچھ لوگوں نے، کفار نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی دیمک اتنے سال سے پڑا ہے، 3 سال سے دیمک چاٹ گئی. جبکہ سوال یہ ہے دیمک کن علاقوں میں آتی ہے؟ دیمک ان علاقوں میں آتی ہے جو سرد علاقے ہو، جو سمندر کے قریب ہو، ٹھیک ہے، جو جس میں نمی ہو، جن کی ہوا میں، ان میں دیمک آتی ہے. جبکہ وہ خشک علاقہ تھا عرب کا، ادھر دیمک کا کیا کام؟ اور اگر بالفرض آئی تھی تو اس نے بسمک اللہ وہی چھوڑنا تھا، باقی سب کیوں کھا گئی؟ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا معجزہ تھا، مگر باوجود اس کے اس کو دیکھ کر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، مگر ایمان نہیں لائے. لیکن کچھ اور لوگ ایمان لے کر آ گئے، لیکن یہ سردار ایمان نہیں لائے. جن سرداروں نے بعد میں ایمان لایا، اتنی بڑی روشن دلیل کے بعد نہیں لائے، کسی اور موقع پر اپنے مفاد کے لیے ایمان لے کر آئے. لہٰذا جانچنا چاہیے کہ کون کس صورت کے اندر ایمان لایا، اس حساب سے اس کو درجہ اور عزت دینی چاہیے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت امیر المومنین، اسلام، صدر اسلام کے واقعات اور اللہ کے رسول اور اس کے وسیع اور جانشین کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں تمام تر روزے واجبات کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.